السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر تقی میر کا ہی کہ میر کے تصور غم کا نوتیت کی بجائے غموں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہوگا میر بچپن ہی میں بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ ایسا شخص جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ محض دکھاوے کے نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ صدای و رسوا و شکستہ دل و خستہ، اب لوگ ہمیں عشق میں کیا کیا نہ کہیں گے۔ ایسے شخص کی محبت کی ابتدا انتہا کے نقطے سے ہوتی ہے اور اسی لیے اکثر ناکام ہوتی ہے۔ میر کی عشقیہ شاعری میں اس ناکامی اور محرومی کا احساس موجود ہے، لیکن جب اس پر تاریخی ماحول کی چھٹ پڑتی ہے تو اس سے زندگی کے عناصر چمک اٹھتے ہیں۔ میر صاحب اپنی خوفشانی سے دامن پر گلکاریاں کرتا ہے تو اس کا آرٹ بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے اور کائنات خود اس سے سرگوشیاں کرنے لگتی ہے۔ محمد عالم عدیل نے میر کے غم کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے۔ میر تقی میر کے والد پرہیزگار آدمی تھے۔ وہ ہر وقت مصلے پر بیٹھے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ میر تقی میر اکثر ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ ہر وقت مصلے پر کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا، بیٹا عشق کرو پھر پتہ چلے گا۔ لہٰذا میر تقی میر کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا جس میں وہ ناکام ہوا اور دیوانہ سا ہو گیا۔ دوسری طرف ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میر تقی میر کے بھائیوں نے اسے دیوانہ سمجھ کر ساری زمین اپنے حصوں میں تقسیم کر لی اور میر تقی میر کو فارغ کر دیا۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے اور وہاں کسی کے گھر نوکری کر لی۔ اب سارے درد اور بدحالی کا طوفان ان کے سر پر تھا۔ ماں باپ کی وفات، بھائیوں کا سلوک، مالک کی باتیں، عشق میں ناکامی اور دکھی عوام کے دکھ ایک ساتھ آ ملے۔ بدحالی اور دکھوں کے اس طوفان نے انہیں درد کا شاعر بنا دیا۔ آج کون نہیں جانتا میر کو، لیکن خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والے بھائیوں کو آج کون جانتا ہے۔ ان کا نام تک نہیں، ظاہری طور پر وہ عیش و عشرت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر کے چلے گئے، لیکن میر تقی میر بدحالی کی زندگی بسر کرنے والا مر کے بھی آج ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے۔ یہ انسان کی اندرونی قوتیں پیج صفحہ نمبر 59 محمد عالم عدیل کی بک اس میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میر کو غم علم کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ یہ غم اس دور میں بھی تھا اور خود میر کے مزاج میں بھی، اسی لیے ایک غم میں دوسرے غم کی عکاسی ہے۔ میر صاحب رلا گئے سب کو میر صاحب رلا گئے سب کو، کل وہ تشریف یہاں بھی لائے تھے۔ غم میر کے یہاں انسانی زندگی کا ایک حصہ بن کر آیا ہے۔ اس میں ان کی ذاتی ناکامیاں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کا وہ انتشار اور بربادی بھی ہے جس کے میر عینی شاہد تھے۔ خواجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں، میر نے زندگی کا وہ سلیقہ پیدا کیا ہے جو ساری عمر ناکامیوں سے کام لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کا غم المیہ کی بلندی کو پہنچ گیا ہے۔ ان کے یہاں جو سوز و الفت ہے وہ لازمہ انسانیت ہے، جو دردمندی ہے اس کے بغیر زندگی ویران اور بے رونق ہے۔ ان کے غم میں سنبھلی ہوئی کیفیت، رکھ رکھاؤ، ضبط اور خودداری کا احساس اور مقابلے کی ہمت اور توانائی ہے۔ ان کا غم روایت نہیں، زندگی کی حقائق ہے۔ انہوں نے جس غم کا اظہار کیا وہ صرف اپنی بے رونقی کا نہیں بلکہ اپنی طبقہ اور تمدن کی بے رونقی کا بھی غم ہے۔ یہ اس میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ بنے گی، میر کا غم پرلطف سا ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ میر کے غم میں قدر بے نشاطیہ کیفیت موجود ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے غم انگیز اشعار کو پڑھ کر طبیعت کند نہیں ہوتی۔ ان کا غم پرلطف معلوم ہوتا ہے۔ ان کے غم میں شریک ہونے کو جی چاہتا ہے، خصوصاً جب وہ خود کو شدید احساس سے بچنے کے لیے بے خود یا با الفاظ صحیح تر بخود مشغول یا دم ہوتے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ یہ مستی ہم پر بھی طاری ہو جائے۔ یہ تو بریکٹ میں ہے، یہ آپ نہ بھی چاہیں تو نہیں بھی لکھ سکتے، تو آپ یہ لائن اس طرح لکھ سکتے ہیں، وہ خود کو شدید احساس سے بچنے کے لیے بے خود ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ یہ مستی ہم پر بھی طاری ہو جائے۔ اس میں یہ اشعار ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ غم جانا اور غم جہاں، واقعات جب میر کی غزل اختیار کرتی ہے تو اس وقت غم جانا اور غم جہاں اپنی استعاراتی صورت میں منعکس ہوتے ہیں۔ میر کی زندگی دکھ، مایوسی، افلاس اور غریب الوطنی میں بسر ہوئی، اور دونوں واقعاتوں نے جب غزل کے روپ میں رونمائی کی تو اس وقت اس طرح کے شعر انگیز برآمد ہوئے، اب وہم نہیں بیش مہری ہستی موہوم، اس پر بھی تیری خاطر نازک پر گرا ہوں۔
ہر زخم جگر اور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ میر کے کلام میں غم جانا اور غم جہاں رچ بس کیا ہے۔ وہ اپنی ذاتی غم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، انہیں تو سارے نگر کا دکھ ہے جو خون کے سیلاب میں بہہ گیا۔ وہ خوابوں کی بستیاں، وہ امیدوں کے محل جو ایک پوری تہذیب کی آنکھوں کا تارا تھے، جب ان پر تباہی آئی تو میر کو اپنی زندگی کا تارو پود بھی بکھرتا ہوا نظر آیا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، اس تباہی پر میر صاحب کو جو غم ہوا وہ محض انفرادی نہیں تھا، اس کی نوعیت اجتماعی، سماجی اور تہذیبی بھی تھی۔ ان کی نگاہیں اس ایک ایک چیز کو دیکھتی تھیں جس کو اس ہنگامے نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ مکان مٹ جاتے تو صبر تھا، عمارتیں ختم ہو جاتی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میر صاحب کو غم تو اس بات کا تھا کہ بازاروں کا وجود ہی باقی نہ رہا، ان کی رونقیں ختم ہو گئیں، گلی کوچے مٹ گئے، ان کی چہل پہل باقی نہ رہی۔ بچے جس طرح ان گلیوں میں کھیلتے پھرتے تھے وہ انداز ختم ہو گیا، خانقاہیں اجڑ گئیں، صوفیوں اور درویشوں کا وہ ماحول نہ رہا۔ غرض میر صاحب کو غم یہ ہے کہ اس تباہی کے ساتھ ان کے پورے ماحول کی عمارت زمین پر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مقدمہ کلیات میر اس میں یہ کہا ہے، میر کا غم آپ بیتی ہی نہیں بلکہ جگ بیتی بھی ہے۔ جس زمانے میں میر کی شاعری پروان چڑھی، ہندوستان میں جاگیرداری نظام کی شمع بھڑک رہی تھی، دیہی معیشت زوال پذیر تھی، افلاس بڑھ رہا تھا۔ اس کی تکلیف میں ہاتھی میر و مصفی ہی نہیں، بڑے کچو کلاوہ گرفتار تھے۔ پرانا فوجی، زرعی اور صنعتی نظام بوسیدہ ہو چکا تھا اور بقول میر زور و زر کچھ بھی باقی نہ تھا، لیکن ابھی ملک میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی تھی جو اس کو جاگیرداری کے دائرے سے باہر نکل سکتی، اور نہ ہی عوام میں کوئی ایسا انقلابی شعور پیدا ہوا تھا جو ان کی حالت کو بدل دیتا۔ میر نے جس غم کا اظہار کیا ہے وہ صرف اپنی بے رونقی کا نہیں بلکہ اپنے طبقے اور تمدن کے بے رونقی کا بھی غم ہے۔ یہ آپ بیتی نہیں جگ بیتی ہے۔ سنائے ہیں سب خوار ازاں جملہ ہوں میں بھی، ہے عیب برا اس میں جسے کچھ ہنر آوے۔ اس منزل پر پہنچ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر نے علام عشق اور علام روزگار پر فتح پا لی ہے اور دل پر خون کی گلابی سے جینے کا ایک نیا ڈھنگ نکال لیا ہے۔ اس کے یہاں جس غم کا ذکر ہے اس کی آنچ میں تپ کر انسان کھڑ جاتا ہے، اس کی سیرت بلند ہو جاتی ہے۔ یہ غم دھیما دھیما اور حیات افروز ہے۔ اسی جذبے نے اس کے عشق کے مرتبے کو بلند کر دیا اور اس کی شاعری میں ہدایت کے جوہر پیدا کر دیے۔ تھینک یو فرینڈز فار واچنگ۔